محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جو قوم دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے پناہ دولت اور طاقت سے نوازا تھا، اور اپنی اسی طاقت کے غرور میں آ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان پر ایک سخت عذاب نازل فرمایا۔ تو اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سمود ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ان کو سمود ان کے جد امجد سمود کے نام کی وجہ سے کہا جاتا تھا، جو جدیس کا بھائی تھا، اور سمود و جدیس دونوں فرزند تھے، آصر بن ارہم بن سام بن نوح کے۔ پیارے دوستو، قوم سمود خالص عرب تھے، اور یہ ہجر میں سکونت پذیر تھے، اور یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی تھی، اور انہی کی طرح بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے اور رسول کو بھیجا، جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دعوت دی کہ بتوں کو خدا کے لیے شریک بنانا چھوڑ دیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ بس ایک جماعت نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، لیکن اکثر جمہور نے کفر کیا اور اپنے فعل و قول کے ساتھ بری طرح پیش آئے، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے، اور اس اونٹنی کو تو قتل ہی کر دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حجت و دلیل اور اپنی نشانی بنا کر بھیجی تھی۔ تو بس اللہ نے بھی ان کو سخت غالب قدرت والے کی طرح پکڑا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو صالح نے کہا، اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑے گا۔ اور یاد کرو اللہ کو، اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز لے کر آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی، اور کہنے لگے، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور ان کو بونچال نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پلٹے اور کہا، میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کے بھی دوست نہیں۔ محترم ناظرین، اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل ان دونوں قوموں کی خبر سے ناواقف تھے۔ ان کی کتاب تورات میں اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان دونوں قوموں کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے سورۃ ابراہیم میں فرمان خداوندی ہے، اور کہا موسیٰ نے، اگر تم اور جو بھی زمین میں ہیں تمام اللہ کے ساتھ کفر کرو تو اللہ بے شک بے پرواہ اور لائق حمد ہے،
تو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل معجزہ لے کر آئے۔ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عاد و سمود عرب سے تھیں تو انہوں نے ان کی خبروں اور باتوں کو اچھی طرح محفوظ نہیں کیا اور ان کو یاد رکھنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ایک خبر مشہور تھی، اور اس تمام کے بارے میں ہم اپنی تفسیر ابن کثیر میں کافی قدر کلام کر چکے ہیں۔ اس پر اللہ کی حمد و احسان ہے، اور اب یہاں ان کے قصے کو ذکر کرنا اور ان کے حالات کو بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی ان کا انجام کیسا رہا، کیسے اللہ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور جنہوں نے کفر کے ساتھ ظلم کیا اور مسلمانوں پر سرکشی کی اور اپنے رسول کی مخالفت کی، ان کی جڑ کاٹی۔ محترم ناظرین، پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ لوگ خالص عرب تھے اور یہ قوم دنیا میں عاد کے بعد آئی، لیکن ان کے ہولناک انجام سے کچھ بھی عبرت نہ پکڑی۔ اس وجہ سے ان کے نبی نے ان کو فرمایا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل معجزہ آ چکا ہے، اور وہ معجزہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم اس کو چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ نہ چھوڑنا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو کہ پروردگار نے تم کو عاد کے بعد خلیفہ پیچھے والا بنایا اور تم کو زمین پر ٹھکانہ دیا۔ تم اس کی نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کرتے گھر بناتے ہو، لہٰذا اپنے پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یعنی تم کو اللہ نے عاد کے بعد بنایا کہ تم ان کے دہشت ناک انجام سے خوب عبرت حاصل کرو اور ان کے خلاف نیک عمل کرو، اور تمہارے لیے یہ زمین مہیا کر دی، تم اس سے نرم حصے میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر بڑی مہارت سے اپنے گھروں کو بناتے ہو۔ یعنی ان کی صنعت کاریگری میں اور ان کے پختہ و مضبوط بنانے میں تم ماہر ہو، تو بس اللہ کی نعمت کا مقابلہ اس کے شکر اور عمل صالح کے ساتھ کرو، اور اس کی تنہا عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی مخالفت اور ان کے حکم کی عدولی سے بچو ورنہ اس کا انجام تباہ کن ثابت ہوگا۔ قرآن میں ہے، بس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جن بتوں کی پرستش میں تم منہمک ہو، اس سے اپنے وجود کو صاف کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم سے اس کو قبول کرے گا اور تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم بے جواب دیا، کہنے لگے، اے صالح، تو ہم میں اس سے پہلے امیدوں کا محور تھا، تو کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم تو اس میں شک و فریب میں ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو بس اگر اس کی نافرمانی کروں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تم تو سوائے خسارے کے مجھے اور کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ بہترین نرم و لطف انداز خطاب تھا اور ان کو خیر کی طرف بلانے کا حسین و عمدہ طرز تھا۔ یعنی فرمایا، اگر بات اس طرح حقیقت ہو جس طرح میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اور پھر تمہارا اللہ کے ہاں کیا عذر ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ اور اللہ
अज़्ज़ व जल के सामने तुम्हें क्या चीज़ छुटकारा दिलाएगी, जबकि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें इसकी इताअत की तरफ बुलाने को छोड़ दूं, और ये दावत को तर्क करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे ज़िम्मे वाजिब है। और अगर बिलफर्ज व महाल मैं इस दावत के काम को छोड़ भी दूं, तुम में से कोई और तुम्हारे अलावा इसके नुकसान से मुझे बचा सकता, ना अल्लाह के अजाब के मुकाबले में मेरी मदद कर सकता है। तो लिहाजा मैं हमेशा मुसलसल तुमको उस अल्लाह की तरफ बुलाता रहूँगा जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़ैसला ना फरमा दें। और कुफार को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नापसंदीदा बातों में से एक ये भी थी कि आपको कहा और कुछ नहीं, आप तो सिर्फ सहरज़दा लोगों में से हैं, यानी आप पर जादू कर दिया गया है, यानी आप जो हैं हमें तौहीद की दावत दे रहे हैं, तो कोई अजीब सी बात है, लिहाजा शायद आपको सहर हो गया है। और जमहूर के नज़दीक का यही मानी है कि आप मशहूरीन जिस पर सैर हो गया हो उनमें से हैं, लेकिन एक कौल ये भी है कि आपके पास सैर है और कोई जिन वगैरह ताबे कर रखा है जो ये बातें आपको बताता है, यानी आप जादूगर हैं। तो पहले कौल का खुलासा था कि आप पर जादू हो गया है, दूसरे कौल का खुलासा है कि आप खुद जादूगर हैं। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इस आयत के बाद काफिरों का ये कौल मज़कूर है तो सिर्फ हमारी तरह का इंसान है, लिहाजा अगर तू सच्चों में से है तो कोई निशानी ले आ। तो उन्होंने इस तरह इनसे ऐसी कोई खिलाफत आदत निशानी तलब की जो उनकी सदाकत को ज़ाहिर कर सके। तो अगर वो हज़रत सालेह को जादूगर समझते तो ये सवाल ना करते, तो ये कोई मसला नहीं। तो खैर, जब कौम ने अपने पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ऐसी निशानी तलब की तो अल्लाह ने उनको अजीब तरीके से अजीब ऊँटनी अता फरमाई, जिसके बारे में किस्सा तो अभी करीब में ही है, लेकिन इसके बारे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो नसीहत फरमाया ये ऊँटनी है, इसके लिए पानी पीने की एक बारी है और तुम्हारे लिए एक मुकर्रर दिन की बारी है, इसको बुराई के साथ ना छूना वरना तुमको बड़े दिन का अजाब पकड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह दूसरी जगह फरमाया, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील मोजज़ा आ चुकी है, और वो ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है मेरे सच्चा होने की। बस इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, इसको बुराई के साथ ना छूना वरना तुमको दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। और फरमाया, हमने कौम समूद को ऊँटनी बतौर निशानी के दी तो उन्होंने इसके साथ जुल्म किया, और प्यारे दोस्तों फिर उन्होंने ऊँटनी को कत्ल तक कर डाला। प्यारे दोस्तों, उन्होंने अपनी गरूर और ताकत में आकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और इसका अंजाम आप लोगों ने खुद देख लिया। तो मोहतरम नाज़रीन, इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो दौलत है, जो पैसा है, हमें उसके गरूर तकब्बर में नहीं आना चाहिए, बल्कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक का एहसानमंद रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें अपने और अपने महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और ईमान की मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बल आलमीन, और हमें तकब्बर और गरूर से बचाए।